جناب مولانا شیخ قاسم ترمذی صاحب کہ وہ آئیں خدا محمد و آل محمد برائے کشنودی محمد و آل محمد بلند تر صلوات اللہم صلی علی محمد و آل محمد برائے ظہور امام زمانہ علیہ السلام بلند تر صلوات سلامتی کے لیے ظہور میں تعظیم کے لیے دعاؤں کی استجابت کے لیے مرادوں کی برابری کے لیے مجلس کی مقبولیت کے لیے دشمن کی بربادی کے لیے شیان جہاں کی جان مال ناموس کی حفاظت کے لیے بلند در صلوات اللہم صلی علی محمد و آل محمد رحم اللہ من قرأ الفاتحہ الحمد لله رب العالمين اللهم إياك نعبد وإياك نستعين رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي واجعل لي من لدنك سلطانا نصيرا اللهم صل على محمد وآل محمد أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان اللعين الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم یا من تحیر فی شتن وعلیہ ولا تقاصدون اللہ کل کمالہ عظمت فی الدواء وشدت اللقاء اسقال القاملین نغدو بکمال احدیت بجمال السمدیت قلوب العربین ونحمد حمدک بالشاکرین ونؤمن بک ایمان المخلصین ونصلی علی من علی حبیبک ونبیک النبي المعيد والرسول المسدد المصطفى الامجد محمود الاحمد ابي القاسم محمد اللهم صل على محمد وآل محمد المبعوث رحمة للعالمين وعلى ابن امه وخليفته وصاحب رضا حمده الملقب بالقامة يد الله ولي الله يسد الله يسد الله الغالب غالب لا كل غالب مستقل دائرة المطالب إمام المشارق والمغارب علي بن أبي طالب اللهم صل على محمد الطيبين الطاهرين المعصومين المنتجبين المنتخبين المبعث فقد قال الله تبارك وتعالى في كلامه المجيد والفرقان الحميد بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وابتغوا إليه الوسيلة وجاهدوا في سبيله لعلكم تفلحون صلوات اللهم صل على محمد وآل محمد جامعۃ الزہرا میں ادارے کونسل کے زیر اہتمام 1432 ہجری کے یہ 5ویں تقریر آپ کی سماعتوں کی نظر کر رہا آپ کی توجہات پر ممنون و مشکور کل 10 منٹ کی تاخیر سے اترا تھا آج 10 منٹ کی تاخیر سے بیٹھا بہرحال آپ بھی دن بھر کی پیدر پہ مجالس اور ماتمداری سے تھکاوٹ کے باوجود توجہات دے رہے ہیں اور ان راتوں کو قیمتی سمجھیے گا نہ جانے اگلے برس کون ہوتا ہے کون نہیں ہوتا اس کی قدردانی تو ان سے پوچھیے جو کربلا میں موجود ہے وہ جو خیمہ حسینی میں بیویاں ساتھ ہیں ان راتوں کی قدر ان سے کریں ہمیں تو یہی قدر جان لینی چاہیے کہ ان کی سبب ہمیں ایمان کی دولت ملی ان کے سبب ہمیں بقا کی دولت ملی ہے ان کے سبب ہمیں اسلام کی دولت ملی ہے ان کے سبب ہمیں طہارت کی دولت ملی ہے ان کے سبب ہمیں نسب کی طہارت ملی ہے
ان کے سبب ہمیں حسب کی طہارت ملی ہے. ہماری اگر آج غذاؤں میں طیب کوئی شے شامل ہے تو وہ حسین کا صدقہ ہے. مسلسل عرض کر رہا ہوں کہ مالک کا احسان ہے جس نے ہم پر اس نعمت کو بھیجا اور کہا کہ تم اس پر ایمان لاؤ. اس نے قواعد انسانی کو، حیات انسانی کو ہدایت کے اسباب مہیا پہلے کیے، انسان کو بعد میں پیدا کیا. آدم کو بعد میں بنایا، مگر ہوا انسان کی حیات کے لیے ضروری تھی، پہلے پیدا کی. روشنی انسان کے لیے ضروری تھی زندگی کے لیے، اس نے پہلے پیدا کی. پانی انسان کی زندگی کے لیے ضروری تھا، اس نے پہلے پیدا کیا. تو جس خالق نے پیدا ہونے سے پہلے انسان کی بقا کے سامان کو میسر کیا ہے، تو کیا جس نے اپنا دین اور طریقہ اور سلیقہ، قانون اور شریعت دیا ہوگا، وہ اس کو بے وارث چھوڑ دے گا؟ کیا ایسا ہو سکتا ہے کہ وہ دین تو دے اور دین کو اکمال کی تکمیل کی منزل پہ پہنچا کے اور خالی چھوڑ دے کہ بس اب یہ بے وارث ہو گیا، اب اس کا کوئی وارث نہیں ہے، اس کا کوئی بتانے والا نہیں، اس کا سمجھانے والا نہیں، اس کا کوئی طریقہ نہیں، اس کا کوئی سلیقہ نہیں، اس کا کوئی محافظ نہیں، اس کا کوئی وارث نہیں. جو ایک انسان کو ہدایت کے محتاج ہدایت کو ہدایت کے اسباب مہیا کرتا ہے اس کی پیدائش سے پہلے، تو دین کی تکمیل کے بعد بھی یقیناً ہے کہ اس کو محافظ کا حوالے کر کے جائے. اور رسولان برحق کا فریضہ بنتا ہے کہ جو آ کے یہ کہتے رہے اللہ سے ڈرو، اللہ سے ڈرو. اتنا ڈرایا اللہ سے، اتنا توجہ آیا اللہ سے ڈرو، فاتقوا اللہ، اللہ سے ڈرو. انا من ربکم فاتقون، میں اللہ ہوں، پرہیزگاری کا راستہ اختیار کرو. لیس البر ان تولوا وجوہکم قبل المشرق والمغرب، یہ کوئی نیکی نہیں ہے کہ تم دائیں منہ کرو، بائیں منہ کرو، یا مشرق کو منہ کرو، یہ مغرب کو منہ کرو. ولکن البر، مگر نیکی یہ ہے. کیا نیکی ہے؟ آمنوا باللہ وکتبہ ورسلہ، اللہ پر ایمان لاؤ، کتابوں پر ایمان لاؤ، رسولوں پر ایمان لاؤ. وآتِ المال حقہ، اور مال کی محبت میں ذی القربى والیتامى والمساکین، یتیموں اور مسکینوں کو خیرات دو. وأوفوا بالعہد وأقیموا الصلاۃ، وعدے کے اور عہد کو پابند کرو، نماز کو قائم کرو. توجہ فرما رہے ہیں؟ وأوفوا بالعہد وأقیموا الصلاۃ، اور یہی نہیں نماز کو قائم بھی کرو، وعدے کو پورا بھی کرو. اس کے ساتھ جو کچھ اللہ نے تمہیں دیا ہے اس کی راہ میں قربان کرو. فآمنوا، پھر ایمان لاؤ، مومن بن جاؤ. لعلکم تتقون، تاکہ تم متقی بن سکو. توجہ فرمائی آپ نے؟ قرآن نے پوری لسٹ دے دی ہے. لیس البر ان تولوا وجوہکم قبل المشرق والمغرب، یہ نیکی نہیں ہے کہ تم مشرق سے مغرب کی طرف منہ کر لو. یعنی رائٹسٹ یا لیفٹسٹ ہونا نہیں ضروری ہے، کسی طرف یعنی دائیں اور بائیں کی طرف جانا ضروری نہیں ہے. یہ نیکی نہیں ہے. نیکی تو یہ ہے کہ اس کے دیے ہوئے مال سے، اس کی کہی ہوئی بات سے، اس کی کتابوں پر، اس کے فرشتوں پر، نماز کو قائم کرنے کے ساتھ، وعدے کو پورا کرنے کے ساتھ، پھر جب تم ایمان لاؤ تو فتقون، پھر تم متقی بنو گے. اور قرآن کا ھدی للمتقین، متقی وہ ہیں جو غیب پر ایمان لاتے ہیں. وہ جو فرمایا تھا مومن و متقی وہ ہیں جو غیب پر ایمان لاتے ہیں. عزت کا معیار جو اللہ نے قرار دیا تو یہ نہیں کہا کہ تمہارے پاس مال زیادہ ہے تو تم زیادہ معزز ہو، طاقت تمہارے پاس زیادہ ہے تو تم طاقتور ہو تو اس لیے تم معزز ہو. نہ، فرمایا اَلَّذِينَ اللَّهَ إِنَّ اللَّهَ اتَّقَاكُمْ، معیار اگر عزت کا ہے تو وہ تمہارا تقویٰ ہے. معیار تمہارا تقویٰ ہے. اللہ سے ڈرو، اللہ سے ڈرو. اور پھر بندہ جو اللہ سے ڈرتا پھر وہ پھر کسی سے نہیں ڈرتا. غور فرمائیے، جو اللہ سے ڈرتا ہے پھر وہ کسی سے نہیں ڈرتا. یہاں تو ڈر ہی اتنے ہیں. ذات میں نے عرض کیا کہ فشار قبر میں بیوی سے الجھنا فشار کا سبب بن گیا، اور بندہ اتنا اللہ سے نہیں ڈرتا جتنا بیوی سے ڈرنے لگا.
توجہ فرمائیے آپ نے. بیوی سے اتنا ڈرنے لگا. میں کہا جناب بیوی سے ڈرتے ہیں تو پھر میں نے کہا عذاب قبر سے بھی ان کی چھٹی ہے, ہوا بیچارے قبر سے بھی بچ جائیں گے. صلوات محمد والے جو پھر اللہ سے نہیں ڈرتا وہ پھر ہر شے سے ڈرتا ہے, اور جو اللہ سے ڈرتا ہے تو پھر وہ سپر پاور سے بھی نہیں ڈرتا. وہ آنکھ میں آنکھ ڈال کے بات کرتا ہے, وہ آنکھ میں آنکھ ڈال کے بات کرتا ہے. اور وہ جو اللہ سے نہیں ڈرتا وہ چاہے وقت کا نمرود ہی کیوں نہ ہو, وہ پھر لکڑیوں پر ڈھیر لگا کے جمع کرتا ہے صرف ایک بندے کو جلانے کے لیے. اور فرمائیے کون ہے نمرود؟ وقت کی سپر پاور, اپنے آپ کو خدا کہلاتا ہے. اور سامنے کون ہے؟ جو خدا سے ڈرتا ہے, جو خدا کو محبوب کرتا ہے. اشد حب اللہ, جو اللہ کی محبت میں شدید ہے. زیور کو لے کے حضرت ابراہیم کھڑے ہوئے, جبریل نے آ کے کہا سبحان اللہ. محبوب کا نام لیا, اتنا اچھا لگا حضرت ابراہیم کو, کہا کہ اپنے خدا یہ ایک مرتبہ اسم دوبارہ دہرا دے. کہا کیا دے گا؟ کہا کہ جو تو طلب کرے. کہا یہ مال مجھے چاہیے, یہ ریوڑ مجھے دے. کہا یہ ریوڑ دیا. جبریل نے لہن کے ساتھ کہا سبحان اللہ. اب جو پیچھے دیکھا کہا ایک بار اور دہرا دیں گے اس کو, ایک دفعہ پھر کہہ دیں. کہا کہ اب تیرے پاس کیا ہے؟ کہا کہ میں نے اپنی آدھی زندگی کے لیے غلامی میں کی. میں نے اپنی آدھی زندگی غلامی میں دی, جس طرح سے چاہے تصرف میں ڈالا. ایک دفعہ کہتے ہیں. پھر کہا سبحان اللہ. کہا کہ آدھی زندگی تو تو نے بیچ دی. کہا کہ ایک دفعہ اور دہرا دے. کہا کہ پوری زندگی وقت کر دی, تیری غلامی میں بسر کروں گا. ایک دفعہ پھر بھی دہرا دے. کہا سبحان اللہ. کہا کہ اب تو میرا غلام ہو گیا. اس اسم پر اب کہا کہ جی تو یہی چاہتا ہے کہ پھر تو دہرائے. کہا کہ اب بیچنے کو ہے کیا تیرے پاس؟ اب کیا بیچے گا؟ کہا کہ اور کچھ تو نہیں ہے, غلامی میں دے ہی دیا, میری اولاد میرے گھر میں ہے. توجہ فرمائیں گے. کہے تمہیں اولاد یعنی جس سے محبت ہوتی ہے, پھر وہ نہیں دیکھتا کہ اس کی راہ میں مال جا رہا ہے, یا اس کی جان میں جان جا رہی ہے, یا اس کی راہ میں اولاد جا رہی ہے. جب کہا نا کہ اولاد کو بھی بیچ دوں گا, ایک دفعہ اس کا نام دہرا دے تو اللہ نے کہا یہی میرا دوست ہے, انت خلیل اللہ. اللہ کا تو خلیل ہے. اور فرمائیے نتیجہ کیا نکلا کہ مال جب خدا کی محبت میں اگر مال دو, جان دو, اولاد دو, تو وہ دشمن خدا نہیں ہوتا, وہ کافر نہیں ہوتا, وہ مشرک نہیں ہوتا, وہ خلیل اللہ ہوتا ہے. اب دیکھیں کون کتنا مال خرچتا ہے, کون کتنی جان دیتا ہے, کون کتنا مال دیتا ہے. اب اس سے کیا ہوا؟ جب خلیل اللہ ہو گیا, خدا کا دوست ہو گیا, وہ خدا کا دشمن ہے. دشمن کا ڈر یہ ہے کہ وہ اس بندے سے لڑتا ہے, اور خلیل خدا ہے جو خدا ہی سے لڑتا, وہ کسی سے نہیں لڑتا. اس نے کہا میں بھی خدا ہوں. اس نے کہا میرا نام وہ ہے جو سورج کو مشرق سے نکالتا ہے, مغرب کی طرف ڈالتا ہے. تو اگر خدا ہے تو مغرب سے نکال. اگر تو خدا ہے تو تیرا خدا کیا ہے؟ کہ میرا خدا وہ ہے جو مردہ کو زندہ کرتا ہے, زندہ کو مردہ کرتا ہے. کہا کہ اسے پھانسی پہ لٹکا دو. مر گیا. کہا یہ پھانسی زدہ انسان ہے تو پھانسی کی سزا ہے, اس کو چھوڑ دو. کہا یہ تو کام میں بھی کرتا ہوں, زندگی بھی دیتا ہوں, موت بھی دیتا ہوں. جس کو پھانسی ہونا تھی اس کو میں نے آزاد کر کے زندگی دے دی, جس کو پھانسی نہیں ہونا, جس کو موت نہیں آنا تھی, پھانسی دے کے میں نے موت دے دی. لہٰذا میں نے زندہ بھی کیا, میں نے مال بھی دیا. پھر ابراہیم نے کہا میرا خدا وہ ہے جو مشرق سے سورج کو نکالتا ہے, مغرب کی طرف لوٹاتا ہے. اگر تو خدا ہے تو بیٹا, اگر تو خدا ہے تو اب تو نکال. اب زمین پر تو اپنی حکمرانی دکھا سکتا ہے, آسمان پر جس کی حکمرانی ہو. تو جب چلتا ہے کہ جس کی آسمان پہ حکمرانی ہو. اب آسمان سے کیسے؟ اب دیکھیں کیا جملہ کہا ابراہیم نے, قرآن ہے, فاتح بہار من المشرق
اگر تو خدا ہے تو مغرب سے نکال. اگر وہاں پر سورج نکال دیتا نمرود مغرب سے تو بتائیے ابراہیم کو ماننا پڑتا کہ نہیں پڑتا کہ یہ خدا؟ بالکل ماننا پڑتا. عقلی فیصلہ ہے نا. جب دلیل کی دنیا میں آپ جائیں گے تو اس نے کہا کہ خود دعویٰ کر رہے ہیں کہ اگر تو خدا ہے تو مغرب سے نکال دے. اگر نمرود مغرب سے نکال دے سورج کو تو ابراہیم کو کیا کرنا پڑے گا؟ ماننا پڑے گا کہ یہ خدا ہے. مگر اس وقت نمرود تو نہ نکال سکا. ابراہیم نے دلیل قائم کر دی, قرآن میں آیت میں لکھ دی, اگر ایسا کوئی بندہ نکل آئے, اگر ایسا کوئی بندہ نکل آئے جو سورج مغرب سے نکال دے تو کیا کہنا پڑے گا؟ کہ نشاری بے خطا تو نہیں؟ ہماری ساری شریعت سورج اور چاند کے گرد, زیادہ کام شریعت کے سورج دیکھ. نماز پڑھو, پڑھتے ہو نہیں پڑھتے؟ پڑھتے ماشاءاللہ, میں تو سب کو نمازی سمجھتا ہوں. اب وہ چاہے نماز عشق کی ہو چاہے نماز مجازی ہو, جو ہے نا مجازی نمازی تو سارے ہی ہے الحمدللہ. مگر ساری نمازیں سورج دیکھ کے, یہ سورج نکلنے سے پہلے پڑھو, یہ سورج چڑھے ہوئے پڑھو, یہ سورج کے غروب ہونے پہ پڑھو, ہے نا. فجر کب پڑھو گے؟ سورج کے نکلنے سے پہلے پہلے. ظہر کب پڑھو گے؟ جب سورج چڑھا ہوا ہوگا. مغرب کب پڑھو گے؟ جب سورج ڈھلا ہوا ہوگا. یہ سورج کو دیکھ کے ہماری شریعت سورج کو دیکھ کے. فجر پڑھیں گے سورج کے نکلنے سے پہلے, ظہر پڑھیں گے سورج کے چڑھے پہ, مغرب عشاء پڑھیں گے سورج کے ڈھلے پہ. ایک وہ ہے ہم انتظار کرتے ہیں سورج کا. سورج نکلے تو پڑھیں, سورج ڈھلے تو پڑھیں, سورج نہ نکلے تو پڑھیں. اور ایک نمازی وہ ہے کہ جس کا انتظار نمازی نہیں کرتا, سورج کرتا ہے. یہ بھی نماز ہے. ہم اپنی نمازوں کا انتظار سورج کے نکلنے ڈھلنے پہ کرتے ہیں. یہ نمازی وہ نمازی ہے جو اپنی نمازوں کو سورج کے ساتھ نہیں, سورج اس کی نماز کا انتظار کرے کہ کب ختم کرے. کب کی بات کہہ رہا ہوں؟ دوش پیغمبر پہ, آگوش پیغمبر پہ علی کا سر ہے. نماز تو پڑھ لی, سورج ڈھل گیا, علی نماز پڑھی, کہاں مولا اس طرح سے روز پڑھتا تھا ویسے نہیں پڑھی. کہ ایسے پڑھی, کیوں نہ پڑھی؟ کہ سرکار آپ کا سر اقدس میرے جانوں پہ تھا, آپ سو رہے تھے, میں نے نہیں چاہا کہ آپ کو بیدار کروں. بس یہی ہے شریعت کے جیسا مالک چاہے ویسا کرو. یہی ہے تقویٰ. چھڑی نمازوں کو زور نہ دو, نماز ویسے پڑھو جیسے محبوب چاہتا ہے. تو پڑھ تو نہیں رجا تو پیغمبر, ہاں کہیں میں پڑھنا چاہتا تھا. سورج بڑھ جائے. اب سورج کیا ہے؟ 70,000 ملائکہ ہیں جو خیمہ مغرب سے کھینچ کے صبح مشرق کی طرف آتے ہیں, مشرق سے کھینچ کے مغرب کی طرف لے کے جاتے ہیں. نظام شمسی کیا کہتا ہے؟ نظام شمسی یہ کہتا ہے کہ سورج سب سے بڑا سیارہ ہے جس کے گرد 9 بڑے سیارے گھومتے ہیں. اس کا مرکزی نقطہ سورج ہے. اس کے گرد یہ ہادے کی طرح سے سورج کے گرد 9 بڑے سیارے گھومتے ہیں. جس طرح سے مالا کے موتی پروئے میں ہیں وہ آپس میں گردش کرتے ہیں. اگر اس مالا کے درمیان سے ایک کو نکال دیا جائے تو سارے موتی کی طرح سے بکھر جائے. سورج کی کشش اس طرح سے ایک قوت اس کو کھینچ رہی ہے, دوسری اس کو دھکیل رہی ہے. جاذبہ اور دافعہ جس کو کہتے ہیں, جاذبہ کہتے ہیں کھینچ آنے کو, دافعہ کہتے ہیں دھکیل جانے کو. جو قوت کھینچ رہی ہے ایک برابر کی قوت ہے جو دھکیل رہی ہے, اس کو بیلنس کیے ہوئے ہے. اگر یہ دونوں قوتیں برابر کی نہ ہو تو نظام میں گڑبڑ پیدا ہو جائے. جو ہے
کھچا لیتے محبت کو کہا تولا، اور جگہ جانے نفرت کو کہا تولا، تو نظام شمسی بیکار ہو جائے اگر تولا نہ ہو، اور تولا نہ ہو تب بھی نظام بگڑ جائے۔ تولا اور تولا دونوں بیلنس کی، دونوں کو بیلنس کرنا پڑے گا، دونوں کی قوتوں کو بیلنس کیا، چھپا ہوا سورج کا واپس پلٹا۔ اب علی نے نماز پڑھی، اب علی کی مرضی ہے، 5 منٹ میں پڑھے، 10 منٹ میں پڑھے، آدھے گھنٹے میں ختم کرے، جب تک یہ نمازی نماز پڑھتا رہے گا سورج کھڑا رہے گا۔ سورج کو دیکھ کے جو نمازی نماز پڑھے وہ نمازی تو ہر معصوم نہیں ہے، اور جس کی نماز کو دیکھ کے سورج کھڑا رہے وہ وقت کا امام علی اپنے ابھی ٹال چکا ہے۔ ساری نمازیں تو علی نے ایسی نہیں پڑھی، ساری تو نمازیں علی نے ایسی نہیں پڑھی کہ روز نکلوایا روز بلوایا اور کہتا سورج آج تمہیں کیا ہو گیا، آج تمہیں کیا ہو گیا۔ روز نکلتے تھے ڈوب جاتے تھے اپنے وقت پہ، نکلے چڑھے پھر ڈوبے پھر نکلے پھر ڈوبے پھر چڑھے پھر، یہ آج تم ڈوب کے پھر نکلے ہو اور انتظار کر رہے ہو۔ کہاں فرق ہے کہ کل نکلا تھا، روزانہ نکلتا ہوں، قیامت تک نکلوں گا مشیت کے ساتھ۔ غور فرمائیے، روز نکلتا ہوں مشیت کے ساتھ، ڈوبتا ہوں روز مشیت کے ساتھ۔ آج محمد اور علی کی طبیعت کے ساتھ نکلا ہوں، طبیعت کے ساتھ علی کی طبیعت سے نکلا، روز مشیت سے نکلا۔ کیا رہا تھا؟ فتقوا تقوی کی بنیاد، جو اللہ سے بھی ڈرتا ہے اس کے تابع ہے، پھر سپر پاور بھی اس کے قدم چھوتی ہے، وہ بھی اس سے۔ نمرود نے کیا کیا؟ بچہ یہ خلیل خدا ہے، اب آسمان کو تو جا نہیں سکتا، جب دلیلوں سے عاجز آ جائے وقت کا نمرود، جملہ کہہ رہا ہوں، جو وقت کا نمرود دلیلوں برہانین سے عاجز آ جائے، کچھ نہ کر سکے، پھر وہ جلانے کی دھمکی دیتا ہے۔ بڑی بات میں نے کہی، وہ پھر جلانے کی دھمکی دیتا ہے، وہ نہیں دیکھتا کہ پھر یہ نبی کا وجود ہے، یہ نبی ذاتی کا گھر ہے۔ بات اس کو جلا، اب جلائے کیسے جائے؟ لکڑی جمع کر، چلے جائیے آپ ہوٹل تلاش کیجئے، ریزا لگوائیے، جائیے دیکھیے، ایک آدمی کو جلانے کے لیے 15-20 من سے زیادہ لکڑی کی ضرورت نہیں ہے۔ آپ کے ہاں میرپور وغیرہ میں بھی، انٹیریئر سندھ میں بھی بہت ہندو لاشیں جلائی جاتی ہیں، وہ اپنے مرگٹ پہ لے کے جاتے ہیں، 15-20 من لکڑی رکھی، چتا جلائی، آج میلاد ہو جاتا۔ 20-25 من لکڑیوں کے میں جلنے والا آدمی اس کے لیے لکڑیاں جمع کی ہوئی ہیں، اور یہ ہر لکڑی نہیں آ رہی، یہ نمرود کا اندر کا خوف آ رہا، یہ لکڑی جو ہر لکڑی آ کے جمع ہو رہی ہے۔ خدا آپ کو زیارات کے لیے لے کے جائے تو 2 راستے ہو گئے پیرالل میں، ایک راستہ وہ جو جس راستے سے کربلا سے نظر جائے آپ تو قلعہ نمرودی آتا ہے، روڈ سے 2-2.5 کلومیٹر دور ہے۔ 2600 سال ہو گئے اس واقعے کو، صحرائی ہواؤں میں ہوائیں اڑا دی، بارشیں پڑی، 2.5 کلومیٹر سے روڈ سے ٹیکسی ڈرائیور آپ کو کہے گا حضرت قلعہ نمرودی، یہ قلعہ نمرودی ہے، یعنی یہ آگ جو جل کے بجھی وہ 2600 سال کے بعد بھی آج اتنی دور سے نظر آتی ہے۔ رات ہونے کے بعد جب وہ جل رہی ہوگی تو کتنی شفائی دے رہی ہوگی، تصور میں لا ایک آدمی کو اتنی اپنے کتاب میں سے یاد آ گیا، اب جلائے تو کیسے جلائے، اشار کو پھینکے تو کیسے پھینکے۔ اور جب یہ آگ روشن تھی نا، اب حقائقوں میں بھی روایتوں میں بھی ملتا ہے کہ میڈک نے اپنے منہ میں ایک قطرہ پانی لیا اور پھدکتا ہوا چلا اس آگ کی طرف۔ کسی نے کہا کہاں جا رہے ہو؟ کہا کہ خلیل خدا کو جلانے کے لیے آگ روشن کی ہے۔ نمرود نے خلیل خدا کو
جلانے کے لیے آگ روشن کی ہے، میں آگ بجھانے چلا ہوں۔ کہا اس آگ کو تو بجھائے گا؟ کتنا پانی لے کے جا رہا ہے؟ کہا کہ ایک قطرہ میرے ذہن میں ہے، کہا کہ اس سے آگ بجھ جائے گی۔ کہا مجھے خبر ہے، مجھے پتا ہے کہ میرا قطرہ جو ہے اس آگ کو بجھا نہیں سکتا، مگر قیامت تک کے لیے تاریخ لکھ کے دے کے جانا چاہتا ہوں کہ میں نمرود کا ساتھ دینے والا نہیں، میں خلیل کی محبت میں جا رہا ہوں، خلیل کی محبت میں جا رہا ہے۔ دنیا ہم سے کہتی ہے مجلسوں میں جاتے کیا کرو گے؟ راتوں کا عید قربان کرتے ہو، مال خرچ کرتے ہو، یہ ساری چنگی کشتی بازار کرتے ہو۔ ہم بھی تو یہی دکھانا چاہتے ہیں کہ فرشی اللہ بچ گیا، محبت کا چاند آ گیا، فرشی اللہ پہ آؤ، ہم حسین کی محبت میں ساتھ آتے ہیں، ہمارا فرشتہ یزید میں نہ ہونا نہیں چاہتا۔ یزید ہمارا حسینیت زندہ باد، حسینیت زندہ باد، حسینیت زندہ باد، یزیدیت مردہ باد، نعرہ حیدری یا علی یا علی یا علی مدد اسی ترتیب میں شیطان نے پھر کان میں آ گیا، نمرود گھبراتے کیوں ہے؟ وہ گوپی کی طرح سے منجنیق بنا دے، رسوں سے باندھ دے، اور گوپی کی طرح سے ابراہیم کو اتنا گھما اتنا گھما اتنا گھما کہ اس کا دماغ ہی معاف ہو جائے۔ جب یہ چکرا جائے تو پوری طاقت کے ساتھ اس کو پھینک دے۔ کیا کہا شیطان نے، کیا مشورہ دیا نمرود کو؟ اتنا گھما دے کہ اس کا دماغ پھر جائے، یعنی نبی کے دماغ پر حملہ کرنے کا مشورہ شیطان دیتا ہے اور نمرود عمل کرتا ہے۔ اگر کسی کے دماغ پر کوئی بھی حملہ کرے تو یہ نہ دیکھنا کون ہے، یہ سمجھ لو کہ وقت کا نمرود ہے، یہ کسی بھی شکل میں ہو۔ لپیٹا، باندھا رسی میں، گھمایا اتنا گھمایا، پھینکا۔ اب راستے میں ہے، منجنیق سے نکل کے جڑا ہوا ابراہیم ہے، بنا ہوا ابراہیم ہے، آگ اور پھینکنے والی جگہ کے درمیان میں ہلچل مچ گئی فرشتوں میں۔ خدا کا دوست جا رہا ہے آج میں، جبریل لب کا ہماری کا کہ اجازت ہو، آیا پوچھا اے حبیب اے خلیل خدا، حل کا حاجت، کوئی حاجت ہے؟ کہا کہ ہاں حاجت ہے، میں کوئی امداد کروں۔ حل کا حاجت، کوئی حاجت ہے؟ ہاں حاجت تو ہے۔ کہا پھر بیان کرو۔ کہا نہیں، تجھ سے نہیں اس سے، تجھ سے نہیں اس سے۔ کہا اسی سے پرمیشن لے کے آیا ہوں۔ کہا کہ آیا بے شک اس کی پرمیشن سے ہے، لیکن تجھ سے حاجت نہیں ہے، چونکہ میں دوست ہوں، ایسا نہ ہو کہ دوست ناراض ہو جائے۔ حاجت تو ہے، ضرورت تو ہے، مگر تجھ سے نہیں، بھائی ہے، مگر اس سے وہ کرے۔ اب اسے پہنچ رہے۔ اچھا دیکھیے، اب کہتے ہیں کہ اس کا نمرود نے یہ سوچا تھا کہ دماغ خراب ہو جائے گا، چکر آئیں گے۔ مالک نے نمائندہ بھیج کے، جبریل کو ضرورت ہی کیا تھی؟ مالک کو پتا تھا کہ سوال کا جواب نہیں ملے گا، مجھ سے مدد نہیں مانگے گا، لیکن جبریل کو بھیجا اسی لیے کہ دنیا والوں کو پتا چل جائے یہ حاجی دماغی سے جواب دے رہا ہے، یہ دماغ کی خرابی سے جواب دے رہا ہے۔ دماغ صحیح تھا تو تبھی تو کہا تھا کہ حاجت تو ہے مگر کچھ نہیں اس سے۔ آج میں یا نارکونی بردن سلام ابراہیم علی آل ابراہیم، ہم نے آگ کو ابراہیم پر ٹھنڈا کر دیا۔ ابراہیم، وہ آگ بجھ گئی، ابراہیم تسبیح پڑھتے ہوئے باہر آئے، توجہ آیا بڑھ جاتی، واپس آئے، گئے کیسے تھے؟ بندھے ہوئے گئے تھے نا، رسیوں سے تھوڑا سا بولی میرے ساتھ، گئے تھے رسی سے بنے ہوئے، اب رسییں جل گئی، واپس آ گئے۔ بھئی اگر جلتی ہے رسییں تو واپس کیسے آتے ہیں؟ غور فرمائیں، رسییں جلی، بدن کھلا، جبھی تو باہر آئے، مگر آگ نے سمجھ لیا کہ کس کو جلانا ہے اور کس کو بچانا ہے۔ ایک ہی آگ تھی، جلائی ہوئی نمرود کی تھی، اور وہی ابراہیم ہے، وہی لباس پہنے ہوئے ہیں، وہی رسیاں بندھی ہوئی ہیں، مگر بدن ابراہیم نہ جلا، رسیاں جل گئی۔ تو معلوم یہ ہوا کہ کوئی خوش فہمی میں نہ رہے
کہ نہیں جناب آگ نہیں جلاتی، آگ جلاتی ہے چاہے نبی کے بدن سے رسیاں لپٹی بھی ہوں تب بھی جل جاتی ہیں، اور اگر نہیں جلتی تو وہی دیکھیے دو چیزیں ہیں، دونوں چیزیں ہیں، رسیاں بھی نبی کے بدن سے ہیں، لباس بھی نبی کے بدن سے ہے، لباس بچ گیا رسی جل گئی، لباس نہیں جلا، رسیاں جلی ہیں۔ رسیاں کیوں جلی اور لباس کیوں بچا؟ اس لیے کہ رسیاں باندھی تھی نمرود نے، لباس پہنا تھا ابراہیم نے خود، جو نبی کی مرضی کا تھا وہ بچ گیا، جو نمرود کی مرضی کا تھا وہ جل گیا۔ تو نبی کے جسم سے بھی لپٹی ہوئی چیزیں اگر نمرودی ہوں گی تو جل جائیں گی، اگر خلیل کی ہوگی خلیل کی ہوگی تو بچ جائیں گی، وہ چاہے کہیں بھی ہو، کبھی بھی ہو، کسی طرح سے بھی ہو، جو نبی کی مرضی کا ہوگا بچے گا، جو نبی کی مرضی کا نہیں ہوگا وہ جلے گا۔ سلمان محمد والے تقوی کی بنی بے شک بے شک ڈرتا وہ ہے جو خدا سے نہیں ڈرتا، پھر جو خدا سے ڈرتا ہے وہ پھر کسی سے نہیں ڈرتا، وہ اپنے وقت کا حسین بن جاتا ہے، وہ وقت کے کسی یزید سے نہیں ڈرتا، وہ آنکھ میں آنکھ ڈال کے بات کرتا ہے، اور یہی حقانیت اور یہی تقوی اور یہی بندگی اور یہی ایمان کی منزل تھی جس پر حسین سب کو بلا رہا تھا کہ آؤ میں جا رہا ہوں مدینہ چھوڑ کر، نانے کا دین میرے ساتھ ہے، نانے کے دین کو بچانے کی بقا میرے ساتھ ہے، اسلام کی بقا میرے ساتھ ہے، اس محبوب کی حقانیت میرے ساتھ ہے، وحدہ لا شریک کی صداقت میرے ساتھ ہے، قرآن کی امانت میرے ساتھ ہے۔ دیکھیے یؤمنون بالغیب ایمان تو ہے نا، ہمارا عقیدہ غیب تو ہے نا، ہم نے دیکھا کس چیز کو ہے؟ کسی کو دیکھا؟ اللہ کو دیکھا؟ بولیے ذرا، نہیں دیکھا، نہ دیکھ سکو گے، مگر جناب امیر میرا مولا ہے متقیان فرماتے ہیں کسی نے پوچھا یا علی تم نے خدا کو دیکھا؟ کہ میں ایسے خدا کی عبادت ہی نہیں کرتا جس کو دیکھوں نا، میں ایسے خدا کی عبادت ہی نہیں کرتا جس کو دیکھوں نا۔ ہاں پھر آپ نے کب دیکھا، کہاں دیکھا؟ کہا کہ تو نے کیسے دیکھا؟ تو نے خدا کو پہچانا؟ کہا کہ مولا آپ نے کیسے دیکھا؟ کہا میں نے ان آنکھوں سے نہیں دیکھا، میں نے دل کی آنکھ سے دیکھا، صبح شام دیکھتا ہوں، ہمارا وقت دیکھتا ہوں۔ کہا کیسے دیکھا؟ کہا مضبوط ارادوں کے ٹوٹنے سے میں نے خدا کو پہچانا، مضبوط ارادوں کے ٹوٹنے سے۔ اب یہ اپنا اپنا فرض ہے۔ کسی نے بڑھیا سے پوچھا کہ تم نے خدا کو کیسے پہچانا؟ چرخہ کاٹ رہی تھی، سوٹ کی اٹکی وہ تکلے پہ چل رہی اور چرخہ گھما رہی، وہ نے کہا تم نے خدا کو کیسے پہچانا؟ اس نے چرخہ چھوڑ دیا، اس نے کہا میں نے اس چرخے سے پہچانا۔ انہوں نے کہا کیسے چرخے سے؟ جب تک میں چلا رہی تھی یہ چل رہا تھا، میں نے ہاتھ روک کے یہ رک گیا، یہ اتنا بڑا کائنات کا کارخانہ جو چلا رہا ہے اسی کو تو خدا کہتے ہیں، اسی کو تو خدا کہتے ہیں۔ یہ اس بڑھیا کا درد ہے۔ کسی نے گڈریے سے پوچھا کہ تم نے کیسے خدا کو پہچانا؟ تم نے وہ کہا میں نے اونٹ کی مینگنی سے پہچانا، میں نے اونٹ کی مینگنی سے کہا، اونٹ کی مینگنی سے خدا کا کہا؟ اس نے کہا یہ جانور ہے، یہ کھاتا ہے پیتا ہے، پھر یہ مینگنی لیتا ہے، مینگنی چھوڑ کے چلا جاتا ہے، مگر مینگنیوں سے پتہ چلتا ہے کہ یہاں سے کوئی سواری گزری ہے۔ تو جو مینگنی اپنی سواری کا پتہ دیتی ہے، یہ دنیا ساری بنی ہوئی مالک کا پتہ نہیں دیتی، ساری دنیا مالک کا پتہ نہیں دیتی، مگر یہ اس گڈریے کا یقین، یہ اس بڑھیا کا نقطہ نظر، مگر علی وہ ہے جو کہتا ہے کہ اگر مجھے جیسا میں نے چاہا، دیکھیے جیسا میں نے چاہا خدا کو ویسا میں نے پایا، اور میں چاہتا ہوں مالک جیسا تو چاہتا ہے بندے کو ویسا مجھے بنا دے، ویسا تو مجھے بنا دے جیسا میں نے چاہا،
تو چاہتا ہے کہ بندہ ایسا ہو، مگر بندے کے محنت کی خود علی وہ ہے جو خدا کو بھی محنت کی بنیاد پہ مانتا ہے، خدا کو بھی محنت کی بنیاد پہ کہ تو جیسا میں نے چاہا، اب جس کا معیار الوہیت اتنا بلند ہو، اس نے نہج البلاغہ کے خطبے دے دیے، اس نے نہج البلاغہ کے خطبے دیے، اس خدا کو ہم نے نہیں دیکھا، بات بہت آگے نکل جائے گی، دامن وقت میں پھر گنجائش نہیں رہتی، خدا کو ہم نے نہیں دیکھا، رسولوں کو ہم نے نہیں دیکھا، 1,24,000 نبی آئے، آدم سے لے کے خاتم تک، کم و بیش 1,23,999، 313 سلیکٹڈ، 313 میں 5 اولو العزم صاحبان شریعت، مگر 1,24,000 میں کتنوں کے ناموں کا پتہ؟ 200 یا 250 تاریخ میں سارے جمع کرنا، قرآن میں 26 یا 27 حرف میں بتایا، قرآن میں 27-28 ناموں سے زیادہ نہیں، تاریخ و حدیث میں 250-300 سے زیادہ نام نہیں ملتے، مگر یقین یہی ہے کہ آئے ہیں، سب کا آئے ہیں، نہ پوسٹل ایڈریس پتہ، نہ آنے کا پتہ، نہ نبوت کے دنوں کا پتہ، عرصہ نبوت ہمارے سے پوشیدہ، آمد ان کی پوشیدہ، جانا ان کا پوشیدہ، قبریں ان کی ہم سے پوشیدہ، جغرافیائی حالات ان کے ہم سے پوشیدہ، یہ سارے غائب ہیں، مگر ایمان ہے کہ آئے ہیں، بے شک۔ کیوں اللہ نظر نہیں آتا، کیوں مانا؟ 1,24,000 نبی نظر نہیں آئے، کیوں مانا؟ کہتے ہیں کہ موت آئے گی، کب آئے گی؟ کہ جب ملک الموت آئے گا، توجہ ہے بتاتی، کب آئے گی موت؟ جب ملک الموت آئے گا، ویسے فرشتہ ساری زندگی نہ دیکھے، جب دیکھ لے تو خود نہ رہے، جب دیکھا تو خود نہ رہے۔ اچھا یہ ملک الموت بھی عجیب شے ہے، کسی گھر، جس گھر میں جائے کسی کو ہنستا چھوڑ کے ہی نہیں آتا، روتا ہوا چھوڑ کے آتا ہے، کیوں؟ کب اس نے روح قبض کر لی؟ کس کی روح قبض کی؟ کہ حضرت شعیب ترمذی کی۔ جب حضرت شعیب ترمذی کہاں گئے؟ کہا کراچی میں، کہا کراچی میں فقط یہی بندہ مر رہا تھا، کہ نہیں سینکڑوں آدمی، کیا اس وقت بہاول نگر میں کوئی نہیں مر رہا تھا، کہ مر رہا تھا، کہ وہاں کس نے روح قبض کی؟ کہا کہ وہاں ملک الموت نے۔ کہا کہ پاکستان کے سارے علاقوں میں جتنے بھی مرے کس نے روح قبض کی؟ کہ ملک الموت نے۔ کہا کہ ملک الموت کی ڈیوٹی فقط پاکستان نے؟ کہا نہیں، کہ ان کی تو ایران میں، توران میں، تہران میں، انڈیا میں، یورپ میں، برطانیہ میں، امریکہ میں، کینیڈا میں، جاپان میں، یوگوسلاویکیا میں، پوری دنیا میں ملک الموت ہے جو روح قبض کرتا ہے، موت کا پیغام دیتا ہے، روح کو لے کے چلا جاتا ہے۔ ایک ملک الموت ساری کائنات کو پھیلا ہوا ہے، ایک ملک الموت کو کسی نے اعتراض نہ کیا کہ آنے واحد میں سارے میں سب کی روحیں کھینچ کھول کے لے کے چلا جاتا ہے۔ جب میں نے کہا کہ میرا مولا 40 جگہ پہ دعوتیں کھا لیتا ہے، یہ کیسے ممکن ہے؟ دم بھرنے لگا، علی کیسے پہنچ گیا؟ یہ کیوں کر ہو سکتا ہے؟ ایسے کیسے ہو سکتا ہے؟ خدا بھی حاضر ناظر، ان کو بھی حاضر، انہوں نے کہا جب وہ تو وہ ہے ہی حاضر ناظر۔ ملک الموت فرشتہ 4 سلیکٹڈ فرشتوں میں بھی سر فہرست نہیں، ان 4 میں بھی چوتھا نمبر ہے، اس میں بھی چوتھا نمبر، پہلا نمبر جبریل کا ہے۔ جبریل وہ ہے جو ان 4 کا سردار ہے، سارے فرشتوں کا سردار ہے، جو سرداروں کا سردار فرشتہ ہے، وہ اپنی عرش کی عبادت چھوڑ کے اسی علی کے بیٹے کے گھر آ کے کبھی جھولا جھلاتا ہے، کبھی کپڑے پہناتا ہے، کبھی کچھ لے کے خیرات دینے آتا ہے، کبھی روکے لے کے زکات لینے آتا ہے۔ تو رضوان ملک آ کے یہاں پر خیرات و صدقات لیتا ہے۔ تو جب شاگردوں کی یہ حالت ہے، استاد کی کیا منزل ہوگی؟ استاد کی کیا شان ہوگی؟ ہم نے نہیں دیکھا فرشتوں کو، ہم نے نہیں دیکھا، وہ بس مر گئے، کہاں جائیں گے؟ 2 ہی ٹھکانے ہیں، یا جنت یا جہنم، اچھی جگہ یا بری جگہ۔ جتنی آسائشوں کا تصور آپ کر سکتے ہیں وہ جنت ہے، جتنے ہی دردناک اور المناک
صورتحال کا تصور آپ کر سکتے ہیں، اس کا نام جہنم ہے۔ دو ہی ٹھکانے، یہ جنت میں یا جہنم میں۔ نہ جنت دیکھی نہ جہنم دیکھی، وہ بھی غائب وہ بھی غائب، جنت غائب جہنم غائب، فرشتے غائب، روح دیکھی وہ بھی غائب، انبیاء دیکھے غائب، رسول دیکھے نہیں غائب، خدا دیکھا نہیں غائب، خدا غائب، نبی غائب، فرشتے غائب، جنت غائب جہنم غائب، سارے غائب مانتے ہیں۔ جب ہم نے کہا کہ امام غائب بھی ہے، تم چٹھیاں لکھتے ہو، منتیں مانتے ہو، عریضے لکھتے ہو، کبھی جواب آیا؟ ہم نے کہا ہاں آیا، جواب آتا؟ کہا کیسے؟ میں نے کہا کہ رشتہ برس میں آیا جائے گا محرم پڑھنے کے لیے۔ مجھ سے شہباز جعفری نے کہا کہ دیکھیں قبلہ آپ جاتے رہے نا کراچی، وہاں سے مجھے قبلہ حسن ظفر صاحب کو فلاں عشرے کی تقاریر اگر مل جائے تو وہ بھجوا دیجیے۔ میں بھول گیا، انہوں نے خط بھیجا، چٹھی لکھی کہ جناب آپ کو یاد دہانی کرا رہا ہوں، وہ کیسٹیں آپ نے مجھے نہیں بھیجوا۔ اب میں نے وہ کیسٹیں لی وہاں سے ان کو پارسل کر دی، کیسٹیں یہاں مل گئی کو، خط کا جواب تو نہیں آیا، میں نے تو نہیں چٹھی لکھی، میں نے تو پارسل کیا۔ اب بتائیے خط کے جواب آیا یا نہیں آیا؟ جو انہوں نے خط مجھے لکھا تھا اس کا جواب تو آ گیا۔ انہوں نے کہا تھا کہ مجھے کیسٹیں بھیج دو، میں نے کیسٹیں بھیج دی۔ بس ایسے ہی ہم نے بھی نیمہ شعبان میں امام غائب کو عریضہ لکھا، محمد والد کی تنگی ہے، رزق کی تنگی ہے، رزق دے دیجیے گا، اولاد نہیں ملتی، اولاد دے دیجیے گا، بچہ امتحان میں نہیں کامیاب ہو رہا اس کو کامیابی ہے۔ جو جس کی ریکوائرمنٹ تھی اس نے عریضے میں لکھا، اور جب پتہ لگا وہاں سے جواب آیا، جس کا بچہ پاس ہو گیا جواب آ گیا، جس کے رزق میں اضافہ ہو گیا جواب آ گیا، جس نے لکھا ہی نہیں اس کو جواب کیا آئے گا؟ تو آئے گا اسے جو لکھے گا، جس نے لکھا ہی نہیں ہے تو پھر اسے جواب نہیں کیا ہے۔ سب غائب ہے، سب غائب، کس کے کہے سے اشارے غائب مانے؟ پھر اگلا سوال، کس کے کہے سے اشارے غائب مانے؟ اللہ کو غائب مانا کس کے کہے سے؟ رسولوں کو غائب مانا کس کے کہے سے؟ جنت دوزخ کو غائب مانا کس کے کہے سے؟ قرآن کی غیبت پہ انکار کیا، قرآن کی غیبت پہ اقرار کیا کس کی غیبت سے؟ فرشتوں کی غیبت کو تسلیم کیا کس کے کہنے سے؟ کہا کہ سچے رسول نے کہا، صادق رسول نے کہا، محمد رسول اللہ نے کہا، اس جیسا سچا کوئی نہیں، اس جیسا صادق کوئی نہیں۔ اس صادق نے کہا اللہ ایک، ہم نے کہا اللہ ایک، اس نے کہا 1,13,000 1,43,000، ہم نے کہا سچ کہتا ہے کہ سچا رسول ہے۔ ایک اللہ کو مانتے ہیں کہ سچے رسول نے کہا، ہم نے کہا 1,24,000 نبی ہیں اس لیے مانتے ہیں کہ سچے رسول نے کہا۔ اس نے کہا جنت نہیں دیکھی، ہم نے کہا ہے کہ سچا رسول کہتا ہے۔ اس نے کہا کہ دوزخ ہے، ہم نے کہا بالکل ٹھیک کہتا ہے کہ سچا رسول ہے۔ اس نے کہا روح آپ کو ملک الموت خالی کھینچتا ہے، ہم نے کہا بالکل صحیح کہتا ہے کہ سچا رسول ہے۔ لیکن فرشتوں کے وجود ہم نے کہا بالکل بجا، اس لیے کہ سچا رسول کہہ رہا ہے۔ ساری باتیں اس سچے رسول کے کہنے سے مانگی، سچے رسول کے کہنے سے مانی، ماننا چاہیے تھا، حق ہے، مانیے، بالکل مانیے۔ مگر یہ سارے سچے رسول نے جتنی چیزیں منوائی اندیکھی تھی، جتنی منوائی اندیکھی ہے۔ اللہ نہیں دیکھا اندیکھا، رسول نہیں دیکھے اندیکھے، فرشتے نہیں دیکھے اندیکھا، جنت نہیں دیکھی اندیکھی، جہنم نہیں دیکھا اندیکھا۔ جب ساری اندیکھی چیزیں تو نے اللہ کے رسول اور سچے رسول کے کہنے سے مانی، اس نے ایک دیکھا ہوا دکھایا، اس نے اندیکھا نہیں، رات میں نہیں دکھایا، دن کی روشنی میں دکھایا، میدان میں کھڑے ہو کے دکھایا، قرآنوں کا منبر بنا کے دکھایا، ہاتھ میں اٹھا کے دکھایا، چڑھی ہوئی دوپہر کی، فرمایا من کن تو مولا ہو وہ آدم علی مولا، جس کا میں مولا ہوں اس کا یہ علی مولا ہے۔ کہ انصاف کا تقاضا یہ ہے، جس اندے کی چیزیں اس سچے رسول کو کہے کہ تم نے ساری مانی، ایک دیکھا ہوا ولی بھی مانی۔
مولا بھی مان، جس کو دکھا کے گیا، جس کو بتا کے گیا، جس کو سمجھا کے گیا، اٹھا کے بتایا، اور جس نے انکار نہیں، کسی نے بھی انکار نہیں کیا، انکار کی گنجائش ہی نہیں تھی۔ وہ پہلی منزل یاد تھی، زیرت دماغ لوگ تھے، عرب کے فصیح لوگ تھے۔ مالی نے کہا کہ نفخت فیہ من روح، جب میں اس میں روح پھونکوں، فوراً کا ہے، آنکھ کے جھپکنے کے کسی بھی حصے کی تاخیر نہ کرنا۔ فرشتوں کے لیے کہ جیسے نفخت فوراً جیسے، جس نے تاخیر کی وہ شیطان ہو گیا، جس نے تاخیر کی میں اہل دانش کے لیے جملہ دے رہا ہوں، پڑھا لکھا مجموعہ فوراً کا ہے کہ جیسے انکار کرے گا، وقفہ لے گا، گیپ آئے گا تو ابلیس ہو جائے گا، جس نے گیپ کیا وہ شیطان ہوا۔ سمجھ گیا تھا نفخت کا معنی کیا ہے، فوراً کا ہے۔ جب پیغمبر نے کہا من کنت مولا ہو فہذا علی المولا، تو یہاں بھی وہی استعمال ہوا، فوراً کا تھا، مگر جو زیرت دماغ اور چالاک انسان تھا اس نے فوراً سمجھا کہ اگر تاخیر کی تو شیطان ہو جاؤں گا، اگر تاخیر کی تو شیطان ہو جاؤں گا۔ ساری زندگی مبارک باد نہیں دی، مگر جیسے سنو من کنت مولا ہو فہذا علی المولا، تو فوراً کا بخن خبر کی کہ اگر انکار کیا تو اسی زمرے میں چلا جاؤں گا۔ سر محفل مبارکباد 1,24,000 سے زیادہ مجمع ہے، اصحاب پیغمبر، ازواج المومنین، آل پیغمبر، پنجتن پاک خود ہیں، آخری حج ہے، واحد ہے موقع جہاں پر پورے پنجتن ہیں، پوری ازواج ساتھ ہیں، پورے اصحاب ساتھ ہیں۔ تو اصحاب کا مولا بھی یہی، ازواج کا مولا بھی یہی، آل کا مولا بھی یہی۔ جب آل بھی مانے، اصحاب بھی مانے، ازواج بھی مانے، تو اس سے بڑی اور بین الاقوامی اتحادی شخصیت کون ہو سکتی ہے کہ جس نے پکڑ کے دکھا دیا کہ علی مولا ہے، ازواج کے نزدیک بھی، اولاد کے نزدیک بھی، اصحاب کے نزدیک بھی۔ اصحاب کو اصحاب مانے مولا، ازواج مانے مولا، آل مانے مولا، تو پھر تیرے دماغ کا فجور ہے کہ جسے سارے مولا مانتے ہو تو اپنی 2.5 انچ کی مسجد کہاں سے بنائے گئے؟ تیرا فیصلہ کہاں دین میں؟ فیصلہ تو چلے گا اصحاب کا، بات چلے گی ازواج کی، طریقہ چلے گا آل کا، آل کا طریقہ بھی یہی، اصحاب کا طریقہ بھی یہی، ازواج کا طریقہ بھی یہی۔ جب اختلافی باقی کوئی نہیں ہے تو پھر اختلاف تیرا ہے، تو نے اس اسلوب کو ٹھکرا دیا، نہ تو نے اصحاب کو مانا، نہ تو نے ازواج کو مانا، نہ تو نے آل کو مانا۔ جس نے علی کی مولائیت کا انکار کیا اس نے اصحاب کا بھی انکار کیا، اس نے آل کا بھی انکار کیا، اس نے ازواج کا بھی انکار کیا۔ ہم نے علی کو مولا مان کے اصحاب کو بھی مانا، ازواج کو بھی مانا، اولاد کو بھی مانا۔ باخدا ہمارا تو یہ الزام ہے، یہ ہم پر الزام ہے، اصحاب کو نہیں مانتے۔ ارے جیسا ہم نے مانا کوئی مانے نہیں، جیسا ہم نے مانا کسی نے مانے نہیں۔ کبھی میں نے کہا تھا کیا اصحاب وہ ہے؟ اگر جس کو کہتے ہیں ہدایت کے آسمان پہ ہوں تو ستارے، تو جو ہے نا ہدایت کے آسمان پہ ہوں تو ستارے، اگر یہ اصحاب پیغمبر قرآن کے ساتھ ہوں تو ستارے، فرمائے نا، اگر یہ قرآن کے ساتھ ہوں تو ستارے، آسمان پہ ہوں تو ہدایت کے مینارے، اور آل پیغمبر کے ساتھ ہوں تو ایک نہیں تمہارا سب ہمارے، ہمارا ہے ہی کوئی نہیں، سب ہمارے۔ بخدا یہ 1,20,000 کا مجمع تھا، غدیر میں 1,20,000 اصحاب پیغمبر تھے۔ دین کی سند کی تکمیل کی سند کے لیے اللہ نے الیوم اکملت لکم دینکم، مگر کتنے دن چلا، کتنے سال چلا؟ کل 50 سال، کل 50 سال۔ 50 سال میں دین سے منحرف ہو گئے، مرتد ہوئے لوگ،
جھوٹی نبوت کا دعویٰ کیا. مسلمہ کذاب، منکرین زکوٰۃ، ارتداد فتنہ و زکوٰۃ، یہ سب بعد پیغمبر ہے نا. یہی بات 50 سال میں وہ پیغمبر کی ریاضت جو 23 برس کا عرصہ تبلیغ تھا، وہاں سے جو پیغمبر کے ساتھ شامل ہوئے اس میں سے افراد ٹوٹے. حسین نے 23 مہینے نہیں، 23 سال نہیں، 23 گھنٹے نہیں، کل 6 گھنٹے. کوئی ایک ٹوٹا ہوا بتاؤ، کوئی ایک حسین کو چھوڑ کے گیا ہو. گیا کوئی نہیں، ادھر سے ادھر آیا، ادھر سے ادھر کوئی نہیں گیا، ادھر سے سب ادھر آئے، ایک نہیں. حبیب کو خط بھیج کے بلوایا، حر خود سے آیا، حر کا بیٹا آیا، زہیر ابن قین آیا، حر کا غلام آیا. یہ جو ٹوٹ ٹوٹ کے ادھر سے آ رہے ہیں، ادھر پانی ہے، ادھر پیاس ہے، ادھر کھانا ہے، ادھر بھوک ہے، ادھر آرام ہے، ادھر مصیبت ہے، ادھر مشقت نہیں ہے، ادھر مشقت ہے، ادھر موت نہیں ہے، ادھر موت ہے، ادھر انعام ہے، ادھر نصرت ہے. لشکر کو، مال کو، کھانے کو ٹھوکر مار کے ادھر آ رہے ہیں. کچھ تو حقانیت ہے نا، کوئی تو شے ہے نا. پھر حسین تفاخر کی منزل میں کہتا ہے، نانا تجھے بھی ایسے ساتھی نہ ملے، نانا تمہیں بھی ایسے ساتھی نہ ملے، کسی نبی و ولی کو ایسے ساتھی نہ ملے جیسے مجھے بھی. میرے ساتھیوں میں 120 برس کا بوڑھا بھی ہے، میرے ساتھیوں میں 80 برس کا بوڑھا بھی ہے، میرے لشکریوں میں 32 برس کا بھائی بھی ہے، میرے لشکریوں میں 18 برس کا جوان بھی ہے. پیارو، اس فوج کا اہتمام تو دیکھو. کائنات میں ایسی فوج کہیں نظر نہیں آئے گی کہ 120 برس کا بوڑھا کبھی لڑتا ہے، 80 برس کا بوڑھا کبھی لڑتا ہے. ارے اور تو اور غضب ہے کہ 6 مہینے کا سپاہی بھی اس میں، 6 مہینے کا سپاہی بھی کبھی لڑتا. زہیر ابن قین، آج محرم کی 5 ہو گئی، دن تھوڑے رہ گئے. کس واقعے کا تذکرہ کروں؟ آنکھوں میں تشنگی رہتی ہے، دل چاہتا ہے کہ جی بھر کے روئیں، جی بھر کے روئیں. کیوں جی چاہتا ہے؟ اس لیے کہ زینب و کلثوم کو رونے نہ دیا گیا، انہیں رونے نہ دیا گیا. ابھی مکہ سے باہر نکلے ہیں، حسین عمرہ کو بدل کے، حج کو عمرہ میں بدل کے مکہ اور ذوالحجہ کی درمیان میں ہے. زہیر بن قین حج کر کے تیزی کے ساتھ حسین کے قافلے کے ساتھ تھوڑے سے فاصلے، جہاں حسین رکتے اس سے تھوڑے فاصلے پر زہیر بن قین رک گیا. حسین نے ایک پیغام بھیجا زہیر بن قین کو کہ ہم سے ملاقات کرو. اس نے اوائڈ کیا جانے سے. بیوی نے اشتہار دلایا، کہا کہ فرزند رسول تمہیں بلاتے ہیں، تم بات سننا بھی پسند نہیں کرتے. آخر بات سننے میں حرج کیا؟ زہیر بن قین بات سننے کے لیے خیمہ حسین میں تشریف لائے. روایت یہ کہتی ہے کہ دونوں بیٹھ کے بات چیت ہوئی. جب باہر نکلے تو کہا کہ میں اپنے خیمے کھلوا کے یہیں لاتا ہوں اور اپنی زوجہ کو طلاق دیتا ہوں. معلوم ہے تو ایسا ہوتا ہے کہ حسین نے ساری باتیں بتائی. جب جانے لگا ہوں تو جامع شہادت لوں گا، میرے شہادت کے بعد خیموں میں آگ لگ جائے گی،